مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، جیسا کہ آپ گزشتہ قسطوں سے واقف ہیں، حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ ہم قسط وار کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جن انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ان کا آپ حضرات کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ اصل میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس نظام کو سمجھانے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئی یہ انسانیت اللہ کے احکامات سے دور چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان پر ان کے اعمال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، زمین کے اوپر سرکشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرماتے ہیں۔ پھر نبی آتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن غلط راہ رویوں پر وہ پڑ چکے ہیں ان کے نقصانات سمجھا کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ نبی اور رسول، اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب لکھی ہے، اور رسولوں کی تعداد 313 یا اس کے کچھ کم زیادہ کی تعداد لکھی ہے۔ نبی اور رسول کے فرق میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کتاب اور نئی شریعت جن لوگوں کو عنایت فرماتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا جو فرق ہے کہ یہ بھی چیز ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جو فرق، اس کا جو بیان کیا گیا ہے کہ جسے نئی کتاب، نئی شریعت عنایت کی گئی ہو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا ہے، درحال کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ جو حضرت ابراہیم کا دین تھا اسی کو حضرت اسماعیل بیان کر رہے تھے، لیکن اس میں ایک چیز یہ نکل کر آتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم پر دین و شریعت کو بیان کرنے والے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور قبیلہ جرہم بالکل نیا ہے، اس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت لے کر آئے تھے وہ اس تک نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھیج کر یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو کس طریقے پر اس میں درستگی لائی جائے۔ اصل میں جب
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک بہت سارے لائق فائق لوگ، اس دور کے متقی پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. تو وہ اچھے لوگ تھے، اچھے کام کر رہے تھے. جب وہ انتقال کر گئے کچھ دنوں کے بعد لوگ آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ بھائی وہ تو فلاں بہت اچھا آدمی تھا، وہ تو بہت اچھے کام کیا کرتا تھا، اس کے تو بہت اچھے اخلاق تھے، اس کا تو بہت اچھا کردار تھا. تو شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ جن لوگوں کا آپ تذکرہ کرتے ہیں میں ایسا نہ کر دوں کہ میں ان کی تصویر بنا دوں تاکہ آپ اس تصویر کو کبھی کبھی دیکھ لیا کریں. تو اس نے مل جل کر وہ تصویریں تیار کر دی اور لوگ انہیں دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد جب بات آگے بڑھی، یہ تصویر بنانے والے لوگ گزر گئے، پھر نئی پود آئی. تو شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ تم ان کی پرستش کیا کرو، تم بھی ان جیسے برگزیدہ اور بڑے لوگ بن جاؤ گے. تو شیطان کی اس تمام کاوشوں پر وہ لوگ اسی پر عمل پیرا ہو گئے کہ ان لوگوں کی پوجا اور پرستش کرنے لگے. تو اور زیادہ معاملات خراب ہوتے چلے گئے. تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ نے اپنا کام شروع کیا. میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام رسول ہونے کے اعتبار سے پہلے نبی اور رسول ہیں. یہ بت پرستی کی جو چیزیں چل رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، دین بتانا شروع کیا، اللہ کی وحدانیت بتانی شروع کی، کہ دعوت دینی شروع کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی پوجا پرستش اور عبادت کے لائق ہے. یہ تمام لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، آپ ان کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. یہ تمام باتیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے. آپ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم کسی بھی طریقے پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی. قوم کو سمجھاتے کچھ لوگ 2 4 5 10 لوگ 20 لوگ، اتنے ہزاروں سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن 100 کے آس پاس لوگ ہی اس دورانیے میں ایمان والے اور مسلمان اس دور کے بن سکے. اب آپ حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و ضبط کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ کی دعوت کی محنتوں اور کاوشوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی کوششیں کی ہوں گی، کتنی قربانیاں دی ہوں گی، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، کتنا طویل عرصہ بنتا ہے، لیکن کتنے لوگ؟ 100 کے آس پاس لوگ. بلکہ اس چیز سے جو اسلام لانے سے روکنے والی ایک چیز تھی اس دور میں، جو اس دور میں بھی پائی جاتی ہے، وہ تھی تکبر، بڑائی، انا، اوور ایٹیٹیوڈ. وہ جیسے حضرت آدم کے بنانے تخلیق کے بعد شیطان نے انکار کیا تھا سجدے سے، اس کی وجہ بھی تکبر تھا. آج حضرت نوح علیہ السلام کے اسلام کا، اللہ کی وحدانیت کا، نوح کے نبی و رسول ہونے کا جو انکار کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی یہی تکبر اور بڑائی ان کو پیش آ رہی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، امیر سمجھتے ہیں، دولت مند سمجھتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر بار بار یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہم امیر لوگ ہیں، یہ نوح غریب آدمی ہیں، اگر رسول کوئی ہوتا تو امیر آدمی ہوتا، اور ہم اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہمیں بظاہر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹس سے کم کی بات ہے کہ ہم نوح کے برابر میں بیٹھے اس کے ساتھ چلیں، نہ ہمیں تجارتی طور پر کوئی فائدہ ہونے والا ہے. تو جو امیر لوگ تھے وہ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی مشورہ دینے لگے کہ اے نوح، یہ کیا غریب اور قلاش لوگوں کو تم اپنے ساتھ لیے گھومتے ہو؟ اگر تم امیر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو آپ کو اپنے سے الگ کر دینا ہوگا، تب ہم جا کر کچھ غور کریں گے کہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیے یا نہیں جڑنا چاہیے، آپ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے.
امیر لوگوں کا یہ کہنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میں اللہ کی وحدانیت لے کر آیا ہوں، اور جس نے اس میری بات کو قبول کر لیا ہے میں اسے کسی بھی شکل کے اندر اپنے سے الگ کرنے والا قطعی طور پر نہیں ہوں۔ امیر لوگوں کے اس مشورے کو صاف طور سے انکار کر دیا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی بات سے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کے دل کے اندر خوف اگر ہوتا ہے تو وہ خوف خدا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی کے پریشر سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی کی سیاسی پاور سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی کے عہدے اور مال و دولت کے سامنے اپنے آپ کو کمزور تھکا ہوا محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا کام کرتے رہے، اپنی کوششیں لگاتار کرتے رہے، اور منکرین انکار کرتے رہے۔ اب آپ کی عمر بھی بہت زیادہ 1000 سال کے آس پاس ہو چلی ہے، اور اب آپ ان لوگوں سے ایک طریقے پر مایوس ہو چکے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر دی کہ اللہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں پرابلم ہے، ڈاکٹر کے یہاں گئے، اس نے دیکھا کہ زخم یہاں بہت زیادہ گہرا ہو چکا ہے، اگر اس زخم کو باقی رکھتے ہیں اور دوا دارو کی کوشش کرتے ہیں تو مزید ادھر کوئی ہاتھ خراب ہونے کا خطرہ ہے، یہاں تک خراب ہونے کا خطرہ ہے، یہاں تک خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے، یہ سجیشن دیتا ہے کہ یہ ہاتھ کو یہاں سے کاٹ دیا جائے تاکہ آپ کا یہ ہاتھ زندہ رہ سکے، صحیح سلامت رہ سکے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی سمجھ میں آیا کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور جن مختصر لوگوں نے مانا ہے اگر ان کو چھوٹ دے کر رکھی تو یہ زخم ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ تو سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب آپ ان کے ساتھ جو چاہے کریں، انہیں غرق کر دیں، ختم کر دیں، جو لوگ ایمان والے ہیں یہ لوگ باقی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سن لی اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے حکم جاری فرما دیا کہ آپ ایک بہت بڑی سی کشتی بنا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یا تو وہ سال کے درخت تھے یا ساگوان کے درخت تھے، وہ درخت حضرت نوح علیہ السلام سے لگوا دیے اور 20 سال تک وہ درخت بڑے ہوتے رہے۔ اس درمیان ایک بات یہ بھی ہوئی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے ان کے یہاں بچوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، جو بچے تھے وہ نوجوان ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان درختوں کو کاٹا اور کشتی بنانا شروع کی۔ آپ کشتی جب بنا رہے تھے تب بھی وہ قوم کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے تھے، آ کر کہتے کہ ارے نوح، ہم پہلے ہی نہیں کہتے تھے کہ ان غریب لوگوں کے ساتھ رہو گے تو مزدور بن جاؤ گے؟ اب بن گئے بڑھئی، اور ہنستے پپتی کستے کہ ارے دیکھو تو صحیح، بارش کا دور دور تک نام نشان نہیں، دریا آس پاس نہیں، اور یہ کشتی بنانے چلے ہیں۔ کوئی آتا اور کہتا ارے دیکھو تو صحیح، نوح کشتی بنا رہے ہیں، اس کشتی کو بھوت جن اٹھا کر لے جائیں گے سمندر کے پاس، یا بیل کھینچ کر لے جائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس طرح کا کسی کو کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام کے اندر لگے رہتے۔ یہاں سے ایک بات نکل کر آتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کے حساب سے وہ کام ٹھیک ہے، شریعت سنت کے مطابق ہے، تو آپ اسے کرتے چلے جائیے۔ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اس پر آپ غور مت کیجئے، نہ ان کو جواب دیجئے۔ آپ جو اپنی انرجی ان کو جواب دینے میں ضائع کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کام پر توجہ دے کر اس میں اس انرجی کو لگائیں، تو آپ سکسیسفل لوگوں کے اندر شمار ہو سکتے ہیں۔ لہذا دنیا کے اندر سب سے پہلی کشتی بنا دی گئی، بد دعا قبول ہو چکی تھی، اور اب وہ جو کشتی تھی وہ تقریباً 300 گز لمبی بنائی گئی، 50 گز چوڑی بنائی گئی، 30 گز اونچائی میں بنائی گئی، اور اس کے اندر 3 ٹیر رکھے گئے،
3 ایک کے اوپر ایک، جس سے جو تمام لوگ تھے وہ اس کے اندر صحیح طور پر آ سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ جو جانور ہیں ان کے 2 جوڑے رکھ لیے جائیں۔ اب ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ اتنے سارے جانوروں کو کشتی کے اندر 2 کیسے داخل کیا جا سکتا ہے؟ تو جو پانی کے اندر رہنے والے جانور تھے انہیں تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ پانی کے اندر رہنا ہے ان کو، اور پانی والا ہی عذاب آنا ہے۔ تو جو خشکی والے جانور تھے ان کے 2 جوڑے وہاں پر رکھ لیے گئے تھے۔ اس کے بارے میں طوفان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ طوفان آیا، یہاں بھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ طوفان اور یہ پانی آنے کی شکل یہ بنی کہ تنور یا چولہے، تنور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اس سے اچانک پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پانی اتنا نکلا کہ وہ بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے پانی بڑھتا ویسے ویسے کشتی اوپر ہوتی چلی جاتی۔ اب جو لوگ اس میں سوار تھے وہ محفوظ تھے، اور جو لوگ سوار نہیں تھے ان کو سوار نہ اس میں ہونا تھا نہ کرنا تھا، ان کو تو غرق کرنا مقصود تھا، لہذا تمام لوگ غرق ہوتے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی پہاڑوں پر چڑھ جائیں، لیکن وہ پانی پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ اسی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے آپ پر اور مجھ پر اور آپ پر، اللہ پر اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا ہے، وہ آپ کے خانوادے میں سے، آپ کے کنبے میں سے، آپ کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ آپ کے لوگ تھے وہ سب اس میں سوار ہو گئے۔ اس کے اندر کچھ لوگوں نے، مورخین نے الگ الگ اقوال لکھے ہیں۔ کچھ لوگوں نے 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ 3 بیٹے، 3 بیٹوں کی بیویاں، 1 آپ، کچھ لوگوں نے 8 کا ذکر کیا ہے، کچھ لوگوں نے 70-80 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں اقوال کے اندر مطابقت اس طریقے پر ہو سکتی ہے کہ آپ کی اولاد میں تو یہ 3 بیٹے اور ان کی بیویاں ہو گئی، اور دیگر جو لوگ ایمان لائے تھے، دیگر حضرات، وہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی اخیر میں جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، پھر تمام چیزیں ختم ہو گئی، غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہ افراد زندہ باقی رہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ وہ اس طریقے پر کہ جو حضرت نوح کی اولاد ہے، یہ 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، ان سے جو اولاد ہے، اب پوری دنیا کے اندر یہ ان 3 اولادوں کی اولادیں ہیں، باقی لوگوں کا انتقال ہو گیا، ان کی بیل نہیں چل پائی، اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سامعین کرام، قسط وار ہم انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے کوشش کریں گے کہ مختصر، جس کو آپ وقت لگا کر سن سکیں، سمجھ سکیں، یاد رکھ سکیں، اپنے ان انبیاء کرام کی آمد اور ان کے متعلق کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھ سکیں جن پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔